اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ تم دو خدا، انما هو الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، فإیایا فارہبون، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اللہ ہی کی فرما برداری لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، تو اللہ ہی کے سامنے بل بلاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ان میں کی ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دنیا میں ایک قوم ہے، پارسی ان کو بولتے ہیں، عموماً آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ آگ کی پوجا نہیں بھی کرتے ہوں گے۔ وہ دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک اہرمن ایک یزداں۔ کہتے ہیں کہ خیر کو پیدا کرنے والا خدا الگ ہے، شر کو پیدا کرنے والا خدا الگ ہے۔ جو خالق شر ہے اسے بولتے ہیں یہ اہرمن ہے، اور جو خالق خیر ہے اسے یزداں بولتے ہیں۔ یہ زرتشت کو اپنا مذہبی پیغمبر مانتے ہیں۔ آج کل عراق وغیرہ کے اندر یہ فرقہ پایا جاتا ہے، ایزدین کو بولتے ہیں اور یزیدی بھی انہیں کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق قرآن کریم نے کہا یہ جو تم نے دو خدا بنا رکھے ہیں الگ الگ کر کے، لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس صرف ایک ہی ہے، انما هو الہ واحد، خیر کو بنانے والا بھی وہی، شر کو بھی بنانے والا وہی۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کے سامنے بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مصیبتیں ہٹتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے۔ ہر انسان کو دیکھو، مصیبت میں کیا زبردست نمازیں پڑھتا ہے، بیماریوں میں کیا زبردست دعائیں کرتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں کتنا روتا ہے۔ جب مصیبتیں ہٹ گئی، پریشانیاں دور ہو گئی، سکست بکس، آپ کون میں کون، سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا بے وفا ہے تو انسان۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، انسان کو، بندے کو یہ استحضار رہنا چاہیے کہ مجھے جس بھی دولت سے نوازا گیا ہے، وہ صحت و عافیت ہو، تندرستی ہو، جوانی ہو، کچھ بھی ہو، سب دولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہیں دی گئی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، دولت آئی، صحت آئی، آرام آیا، خدا کو بھلا دیا، ناشکرہ بن گیا، لیکفروا بما آتیناہم، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناشکری کرتے ہیں وہ لوگ ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے باز نہیں آتا تو چل کر لے مزے اڑا لے، فتمتعوا، اڑا لو مزے، فسوف تعلمون، اگر تم بے وفائی سے بغاوت تک پہنچ جاتے ہو اور میری نافرمانی کرتے ہو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے، نصیبا مما رزقناہم، اس میں سے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، یجعلون مقرر کرتے ہیں، لما لا یعلمون، ان بتوں کے لیے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی بس ایسے آباء و اجداد کے نقالی کے اندر رسمیں ہیں، اور ان رسموں کے تحت ہماری دی ہوئی روزی، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بتوں کا حصہ خاص کرتے ہیں۔ تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور
ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اما کنتم تفترون، جو تم نے خود ساختہ یہ عقائد، خود ساختہ رسمیں بنا رکھی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ۔ تو اسے ونن یا ساتھ میں آیت تشریح کر شاید ایسے تو 8 سپارہ ذہنس مزیون کہ وہ بتوں کو کہتے تھے، یہ جانوروں کو کہتے تھے یہ بت کے نام وقف ہو گیا، یا روزی کو کہتے تھے یہ بت کے نام وقف ہو گیا۔ جو بھی چیز غیر اللہ کے نام چڑھایا جائے، وہ اس زمانے کے مشرک ہوں، ہمارے دور کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی استان پر جانور لے جا کر صاحب استان کے نام پر چڑھائیں اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی تو وہی مشرکانہ حرکت ہے۔ مٹھائی دی تو لیکن مقصد اگر ات یہ آس کہ میں گژھِ فلانی پیر صوب خوش گژھُن، أمۍ سٕنٛز روح گژھم خوش گژھٕنۍ، تہری دی تو ات تہر تے اگر یہ مقصد ہے کہ پیر صوبٕنۍ روح گژھم خوش اور میری بگڑی بنا دیا گا یہ پیر صاحب، تو یہ بھی تو وہی چیزیں ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، روزی ہم نے دی، نعمتیں ہم نے دی، اور تم ان میں حصہ ان خود ساختہ خداؤں کے لیے، بتوں کے لیے، قبروں کے لیے، مردوں کے لیے متعین کرتے ہو جن کو وہ جانتے بھی نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، کہاں سے یہ نظریات تم نے گھڑے، تمہیں اس کے بارے میں ضرور جواب دینا پڑے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مختص کرتے ہیں جبکہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ چیزیں جس کی وہ خواہش کریں۔ انسانی فطرت ہے دنیا میں، عموماً جب کسی کے یہاں پیدائش ہوتی ہے تو بچے اچھے لگتے ہیں، لڑکا اچھا لگتا ہے، خوشی دوبالا ہوتی ہے، لڑکی ہو تو کچھ لوگوں کو اس پر بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اکثر انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ لڑکی کے پیدائش پر وہ خوش نہیں ہوتے، تو گویا کہ لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اس دور ہی کی بات نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ ہوا کرتا تھا۔ اب مشرکین یوں کہتے تھے کہ اگر یوں کہتے چلو ہمارے لیے لڑکیاں، اللہ کے لیے لڑکے، تو کسی حد تک تو عزت تھی، لیکن وہ یوں کہتے کہ لڑکے ہمارے لیے، لڑکیاں اللہ کے لیے، تو عزت کی چیز اپنے لیے رکھتے تھے، بے عزتی کی چیز اللہ کے لیے خاص کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان کے اندر کتنی خود ساختہ نظریات، من گھڑت رسوم رواج اور بری نیت ہے ان کی۔ وَإِذَا بُشِّرَ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وهو كظيم، اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وہ قوم سے چھپتے چھپاتے پھرتا ہے، من سوء ما بشر به، جو بری خبر اس کو سنائی گئی ہے، ایمسکو علی ہون، سوچتا ہے کہ رسوائی کے ساتھ اس کو روکے رکھے، ام یدسو فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے، الا ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا کہ میں کل کوئی آدمی میرا داماد کہلایا جائے گا، میں کسی کا سسر کہلاؤں گا، تو عیب سمجھتے تھے، اس لیے لڑکی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ چلیے جاہلیت کا مطلب ہی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس دور کے لوگ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جو برائٹ دور ہے، وہ ڈارک ایج تھی، اب یہ برائٹ ایج ہے، روشن دور ہے، روشن دماغ ہے۔ لیکن جتنا قتل اس زمانے میں لڑکیوں کو ہوا کرتا تھا اس سے زیادہ قتل اس زمانے میں لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس زمانے میں دنیا کے آنے کے بعد قتل کیا کرتے تھے، آج ماں کے پیٹ ہی کے اندر قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ لڑکے اگر 1000 ہیں تو لڑکیاں اس کے مقابلے میں 900 ہی ہیں۔ لڑکیاں کیوں کم پیدا ہو رہی ہیں؟ بعض اسٹیٹوں میں 850، بعض میں 700، بعض میں 600، یعنی لڑکے 1000 تو لڑکیاں 600۔ اتنی کم تعداد کہاں جا رہی ہے لڑکیاں؟ یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ پیٹ میں ہی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر کے بچے کو وہیں پر قتل کر دیتے ہیں۔ جاہل اس نے تیلی کی جاہل شاز تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم انسانوں کی بنائی ہوئی کچھ خود ساختہ رسم و رواج ہے۔ مثلا بعض علاقوں کے اندر لڑکیوں کو جہیز میں 1 کروڑ دینا پڑتا ہے، 50 لاکھ دینے پڑتے ہیں۔ اب جس والد کو 4 بیٹیاں ہوں گی وہ کہاں سے ان کا شادی کا انتظام کر سکتا ہے؟ یا اسی طریقے سے بعض علاقوں کے اندر مصیبت یہ ہے کہ شادی بیاہ کے مواقع پر اتنے اخراجات آتے ہیں
ایک غریب انسان ان اخراجات کو برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہمارے یہاں کشمیر کے اندر خصوصاً شہروں میں واضوان پر 10 لاکھ 15 لاکھ خرچ کرو، ایک غریب انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہاں سے اتنے پیسے لائے۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ بعد میں ماں کے شکم ہی کے اندر لڑکیوں کو زندہ قتل کر دیتے ہیں، جاہلیت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ بظاہر ناٹک ہن سہل دیو اتھو رشتہ تو کباب، لیکن یہ رشتہ اور کباب کی رسم کی وجہ سے ہم انسانیت میں ایک صنف یعنی صنف نازک عورت کے قتل کا باعث بنتے ہیں۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ روکے رکھے اس کو مارے رسوائی کے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ کتنا ہی برا وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء ان کی بڑی بری مثال ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اعلیٰ درجے کی صفات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، وہ رازق ہو، خالق ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، یہ سب صفات اللہ ہی کی شایان شان ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات زبردست حکمت والی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ لوگوں کی پکڑ شروع کر دے ان کے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، اللہ دھرتی کے پشت پر کسی جانور کو نہ چھوڑے، ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ایک متعینہ مدت تک۔ آپ کہہ رہے ہوں گے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا اللہ نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے بہت سارے مسلمانوں کا ایمان تزلزل میں پڑ گیا، لرز رہا ہے اور ایمان خطرے سے دوچار ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، معصوم بچوں کی، عورتوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے میرا ایک طریقہ ہے، اگر میں لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ شروع کر دوں تو پھر زمین پر انسان تو چھوڑو کوئی جانور بھی باقی نہ رہ سکے۔ میں پکڑ کرتا ہوں لیکن ایک متعینہ وقت تک ڈھیل دینے کے بعد وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک متعینہ گھڑی تک۔ پھر جب اس قوم پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس ظالم قوم پر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے۔ اللہ کی جب پکڑ آئے گی، وہ اسرائیل ہو یا اس کا باپ امریکہ ہو یا اس کے بھائی دیگر ممالک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب بھی دے گا، سزا بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، وہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو بناتے ہیں، خاص کرتے ہیں جنہیں وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ مضمون اوپر آیا سبحانہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے کہتے تھے لڑکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے لڑکیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی بھلائی نہیں ان کے لیے، کوئی بہتر انجام نہیں ان کے لیے۔ لا جرم ان لهم النار، یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ دوزخ کے اندر پہلے بھیجے جائیں گے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، دوزخ کے اندر آگے آگے بھیجے جائیں گے، یعنی گوڑے یعنی جہنم اس میں سارے خود برونٹ واتنا ہونا۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا دستور ہے، ہر قوم کی طرف میں نے پیغمبروں کو بھیجا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ ان کے کفر کو، شرک کو، نافرمانی اور بغاوت کو شیطان نے ان کے لیے سجا سجا کر پیش کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بھیجا ہم نے آپ سے پہلے گروہوں کی طرف رسولوں کو، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا سجا کر پیش کیا۔ تو وہ شراب کیش شراب چون، کیوں پیتا شراب؟ اس لیے کہ اس کو شراب اچھی لگتی ہے۔ مشرک بتوں کے سامنے کیوں اپنا ماتھا ٹیکتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کے لیے اسی عمل کو اچھا پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ نفس کو جو بھی چیز اچھی لگے آپ اس کو صحیح سمجھیں، غلط، بلکہ یہ دیکھ لیجئے کہ دلائل کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے تناظر میں درست کیا ہے، سگو ٹھیک، نفس کہتوین ٹھیک کہتوین خراب، اور انسان چھپت پنس پان سے مفتی سمجھن یہ چیز غلط ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہی آج ان کا رفیق ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا شیطان۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں اتاری آپ پر کتاب مگر محض اس وجہ سے کہ آپ ان کے سامنے بیان کریں اس حقیقت کو جس میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں کہ کون سا مذہب حق پر ہے، شرک حق ہے یا توحید حق ہے۔ وہ ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون، اور اس قرآن کو ہم نے ہدایت، گائیڈنس بک، رہبری کی کتاب، زندگی کیسے گزارنی ہے، وراثت بچوں کو کیسے تقسیم کرنی ہے، نکاح کس کے ساتھ کرنا کس کے ساتھ نہیں، طلاق تم کو کیسے دینی ہے، تجارت کس انداز میں کرنی ہے، سود تمہارے لیے حرام ہے، ہر ایک رہبری تمہارے لیے موجود ہے۔ اور عقیدے کیسے ہونے چاہیے، اللہ ہی کو ماننا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یہ ساری چیزیں ہدایت اور رحمت اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کست الفائدہ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان والے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اللہ نے زمین کو خشک ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، سرسبز و شاداب بنایا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہیں۔ ایسے تم کو بھی مرنے کے بعد زندہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں سے آگے اللہ رب العزت اپنی قدرت کی کچھ عجیب و غریب اور حیرت انگیز نشانیاں اور مناظر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں سامان عبرت موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، جو کچھ ان کے پیٹوں میں سے ہے، مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ سے، لبناً خالصاً، خالص دودھ، سائغاً للشاربین، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، ایسا دودھ ہم تم کو مہیا کرتے ہیں، ایسے دودھ سے تم کو ہم سیراب کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام دیکھیے کیا ہے۔ اگر آپ ان پتوں کو یا اس گھاس کو لیجئے، مکسر میں ڈالیے اور پھر اس کے بعد ان کا رس نکالے، رس سبز نکلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانور کے پیٹ کے مکسر اور اس مشین میں ڈالتے ہیں جہاں نظام ہاضمہ ہے، تو اس کے ذریعے سے گوبر بنتا ہے اور گوبر پھر الگ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتہائی سرخ خون بناتے ہیں، پھر اس انتہائی سرخ خون اور گوبر کے بیچ سے اللہ تعالیٰ دودھ کو نکالتے ہیں جو کہ انتہائی سفید ہے۔ یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، ورنہ اگر عقل کو دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر اس گھاس اور پتے سے سبز اور ہرا ایک قسم کا جوس نکلنا چاہیے، دودھ نکلنا چاہیے، خون نکلنا چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، میٹیریل سبز، اس سے بننے والی چیز خون، انتہائی سرخ، اور پھر خون اور گوبر کے بیچ سے نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ جو انتہائی سفید۔ اچھا، میٹیریل ناپاک اور غلیظ اگر گوبر کو دیکھ لیا جائے اور خون کو دیکھ لیا جائے، لیکن اسی ناپاک اور غلیظ گوبر اور خون کے بیچ سے اللہ تعالیٰ دودھ اسی سے بنا کر ہم کو دیتے ہیں جو انتہائی صاف و شفاف، اور اس میں گوبر کی کوئی آمیزش نہیں، اس میں خون کی کوئی آمیزش نہیں، اگر کبھی ہوئی تو تھن کے زخم کی وجہ سے۔ اندر نظام ہاضمہ، اندر جہاں یہ چیزیں حرکت میں آتی ہیں، دودھ الگ بنتا ہے اور خون الگ بنتا ہے، وہاں کبھی اس میں مکسنگ نہیں ہوتی۔ کون ہے یہ نظام بنانے والا؟ اللہ۔ نسقیکم، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے بہترین غذا جس چیز کو قرار دیا وہ دودھ کو قرار دیا۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، خدایا اور دے ہمیں سے اس میں اور اس میں برکت عطا فرما۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کن کن چیزوں سے تم کیا بناتے ہو، اور کھجور کے پھلوں سے، انگور کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا، بناتے ہو تم نشے کی چیزیں، یعنی شراب، ورزقا حسنا، اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے سکر، یہ بھی شراب ہی کو بولتے ہیں لیکن کھجور سے بننے والی شراب کو، اور ایک ہے خمر، بولتے ہیں انگور کی شراب کو۔ حرمت ہر ایک شراب کی ہے، لیکن اصلی حرمت جو قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال ہو خمر، وہ انگور کی شراب کو ہے، ورنہ کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ اس کے تحت دیکھا جائے تو انگور سے بننے والی شراب وہ بھی حرام، اور شراب کھجور سے بننے والی، مکئی سے بننے والی، دیگر گنے سے بننے والی ساری کی ساری شرابیں حرام، وہ وسکی ہو، رم ہو، کوئی بھی قسم کی شرابیں ساری کی ساری حرام ہیں، لیکن خاص طور پر خمر کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے 7ویں سپارے میں۔ اب چونکہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، شراب حرام نہیں ہوئی، لہٰذا کوئی آج کا عقل کا غلام
یہ استدلال نہ کرے دیکھو قرآن کریم نے شراب کو حلال کیا ہے، بھائی یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس وقت شراب حلال تھی، اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ تم کھجور اور انگور سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو، اور یہ بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا، جیسا کہ 7ویں سپارے کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور اچھے اچھے روزے بناتے ہو، کھجور سے بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، کھانے کی چیزیں بنتی ہیں، حلوہ وغیرہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے انگور سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون، اور آپ کے رب نے دل میں بات ڈالی، الہام کیا، الی النحل کس کو؟ شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بنا تو اپنے گھروں کو، بیوت پہاڑوں میں، ومن الشجر اور درختوں پر، ومما یعرشون اور لوگوں کے ڈالے ہوئے چھپروں میں، ثم کلی من کل الثمرات پھر کھا تو ہر قسم کے پھل، فسلکی پھر تو چل، سبل ربک ذللا اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر، یخرج من بطونہا نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب مشروب مختلف رنگتوں والا، مختلف الوانہ، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور حیرت انگیز نظام وہ شہد ہے۔ شہد ایک ایسی غذا ہے، اس کو صدیوں تک رکھا جائے یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ یونانی حکماء اور طبیب اس کو عموماً دوائیوں کے اندر استعمال اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ دوائیاں خراب نہ ہوں، اس کے اثر کی وجہ سے دوائیاں ٹھیک رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے غذا بھی بنایا اور انسان کے لیے شفا بھی بنایا اور انسان کے لیے اس کو مشروب بھی بنایا۔ اور بنایا کس کے ذریعے سے؟ ایک چھوٹی شہد کی مکھی کے ذریعے سے، جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ وہ گندگی پہ کبھی نہیں بیٹھے گی۔ مکھی کو دیکھے جا کر گندگی پہ بیٹھے گی، شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھ سکتی، وہ جائے گی تو پھلوں کی اور پھولوں کے رسوں کو چوس کر لا کر اس کو اپنے جو گھر ہوگا وہاں پر جمع کرے گی۔ یہ حیرت انگیز نظام کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ فصل کی اچھا فضا کے اندر کئی کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، کون اسے یہ راستہ سکھلاتا ہے کہ تجھے اس راستے پہ اس طریقے سے اپنی جگہ واپس جانا ہے؟ اللہ ہی نے اس کے لیے ان راستوں کو ہموار کیا۔ پھر اس کو کس نے یہ دماغ دیا کہ تو اپنا گھر جو ہے وہ پہاڑوں پہ بنا، اپنا گھر بلند جگہوں پر بنا، عمارتوں پر بنا، درختوں پر بنا۔ اگر وہ نیچے بناتی اپنا گھر یقیناً قدموں سے مسل دیا جاتی، لیکن قدموں سے وہ مسلی نہیں جاتی، وہ اپنے گھر اونچائی میں بناتی۔ اتنی سی شہد کی مکھی، یہ سوچ اس کے دماغ میں کس نے رکھی؟ اللہ رب العزت نے رکھی۔ بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات پھلوں کو چوستی ہے، گندگی کو نہیں چوستی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے شفا بھی رکھی، فی شفاء للناس۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہو، آپ سوچیں کہ ہر بیماری کی شفا ہو، چونکہ قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا شفاء لکل داء، ہر بیماری کے لیے شفا، قرآن نے کہا شفا ہے۔ اب کچھ بیماریوں کے لیے شفا ہو سکتی ہے، ممکن ہے کچھ بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہو سکتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون مختلف الوانہ رنگت بھی اس کی الگ، ایک سفید شہد ہوتا ہے سب سے اچھا گھی کی طرح انتہائی عمدہ، دوسرا لال قسم کا ہوگا، زرد قسم کا ہوگا، الگ الگ رنگوں والا۔ یہ نظام بنانے والا اللہ، واللہ خلقکم، ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور نظام کی حیرت انگیز کارستانی، بندے تجھے کو ہم نے پیدا کیا، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، خلقکم ثم یتوفاکم، پھر اللہ تم کو موت دیتا ہے، ومنکم من یرد، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوٹا دیا جائے گا نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ بہت کچھ جان لینے کے بعد وہ کچھ نہ جان سکے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے سیلز، ایک منی کا قطرہ، اس میں لاکھوں جراثیم، ان جرثوموں میں سے ایک جرثومہ حرکت میں آتا ہے، اور ماں اور باپ کے وہ جرثومے مادر رحم کے اندر ملتے ہیں، پھر سب سے پہلے اللہ اس کے ذریعے سے جمع ہوا خون بناتے ہیں، پھر اس جمے ہوئے خون کا گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر انسان اس شکل میں دنیا میں آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچپن گزرا، بے خوابی
غفلت کی زندگی میں جوانی آئی، جوانیاں ڈھلنے لگی اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بڑھاپے سے پوچھے، بوڑھے انسان سے پوچھے جوانی کو تو سنیت، کہاں ڈالی تم نے جوانی؟ بولتا چلی گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وان شبابہ فیما افنا، جوانی کو کہاں فنا، فیما ابلا کہاں پرانا کیا، وان حیاتی فیما امضا، زندگی کس میں گزاری۔ حدیث میں سوال آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سوالات ہوں گے بندے سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ بال سفید، پھر چہرے پر جھریاں پڑنی شروع ہو گئی، پھر انسان کو گھٹنوں کا درد، کمر کا درد شروع ہو گیا، اور انسان کی زندگی کی جتنی وہ خواہشات تھی سب کے سب کمزور پڑنے لگے۔ آہستہ آہستہ پھر انسان اس سٹیج پہ پہنچتا ہے، اب برداشت کمزور ہو گئی، اب یاداشت کمزور ہو گئی۔ یاد ہے شنو روزن ونی کھیو دوا، 10 منٹ کے بعد پھر بچے کو کہتا ہے دوائی دو نا، مجھے دوائی کھانی ہے۔ ابو جان ابھی تو کھائی، لیکن انسان پھر بھول جاتا ہے، اور برداشت کمزور، معمولی سی بات کسی نے کچھ کہی فوراً غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام کیا ہے؟ فرماتے بندے تجھے دکھلایا جا رہا ہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تو نے زندگی کے اندر جوانی میں بہت چیزوں کو جانا، لیکن ایک سٹیج آئے گا کہ تیرے سامنے تیری بے بسی ظاہر ہو جائے گی، کہیں تو خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ یہ پیدا کرنے والا، یہ موت دینے والا، نکمی عمر کی طرف لوٹانے والا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لیکن اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھلائی خاص طور پر، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم نکمی عمر کی طرف لوٹائے جائیں، جہاں پیشاب میں انسان دوسرے کا محتاج، پاخانے میں دوسرے کا محتاج، لقمہ اٹھانے میں دوسرے کا محتاج، برداشت ختم ہو گئی، یاداشت ختم ہو گئی، اور انسان کی زندگی بہت بیکار ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایسی عمر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لمبی عمر پاتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے جو میری گفتگو کو سنے اور پھر اسے لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے لکھا علماء نے، جو شخص علم حدیث کو بطور پیشے کے اپنائے، ساری زندگی علم حدیث پڑھے اور پڑھائے، یعنی اللہ کے رسول کے کلام کو، اس کو کبھی بھی ارذل عمر یا دماغ کی خرابی کا، یاداشت وغیرہ کی بربادی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی روزی میں۔ فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فی سوا، پس نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں کی فضیلت دی گئی اپنی روزی کو لوٹانے والے، علی ما ملکت ایمانہم اپنے غلاموں پر، اس طور پر کہ مالک اور غلام اس میں برابر سرابر ہوں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دولت دی اور اس کا ایک نوکر ہے گھر کے اندر، مالک کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے، غلام کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کسی مالک نے اپنی دولت کو 50-50 کر کے 5 کروڑ نوکر کو دے، 5 کروڑ خود رکھے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کوئی مالک اپنے نوکر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ جب تم مخلوق ہو کر اپنے نوکر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے ہو، خدا اپنی خدائی کے اندر کس طریقے سے مخلوق کو شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ خدا اپنی خدائی میں کس طریقے سے مخلوق کو شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ اور تمہارے خود ساختہ بتوں کو یہ کہہ دے آ جاؤ آدھی دنیا تمہاری آدھی دنیا میری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، بیویاں بنائی۔ وجعل لکم من ازواجکم بنینا، پھر تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے، وحفدۃ پوتے بنائے، ورزقکم من الطیبات، تم کو پاکیزہ روزیاں دی۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا یورپ کے کچھ علاقوں کے اندر شرح پیدائش 0 پہ آ گئی۔ کیوں؟ قانون فطرت سے بغاوت کی، بیوی نہیں رکھنی، شادی نہیں کرنی، بچے نہیں پیدا کرنے، نتیجتاً ان قوموں کا وجود خطرے سے دوچار، وہ قومیں معدوم ہونے کے قریب ہیں، جلدی ہی وہ صفائی ہستی سے مٹ جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے جو نظام فیملی سسٹم بنایا تھا، بیوی ہیں، بچے ہیں، پوتے ہیں، گھر کے اندر ایک رونق اور ایک بہار ہے، ان لوگوں نے قانون فطرت سے بغاوت کی۔ اللہ نے کہا تم زمین پر رہنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، میاں بیوی کی ہمدردی، بیٹے کے باپ کے ساتھ ہمدردی، باپ کی اولاد کے ساتھ شفقت،
پوتوں کے ساتھ شفقت، یہ جو ایک حیرت انگیز محبت والا ماحول، گھر والا ماحول بنایا، فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت۔ نہیں تو اگر تم جانوروں کی طرح ہوتے، جانور کو پتہ ہوتا 10 سال کے بعد میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، نہیں جانتے۔ اگر تم جانوروں کی طرح ہوتے تو تمہاری زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کی روزی کے مالک نہیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور نہیں وہ کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضَرَبَ اللَّهُ، یہاں سے آ کے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دے کر اپنی خلاقیت کو، اپنی خدائی کو سمجھایا۔ ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی، مثلا عبدا مملوکا، مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، بس نہیں اس کا کسی بھی چیز پر۔ اور دوسرا وہ شخص ہے من رزقناہ منا رزقا حسنا، جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے بہترین روزی، فهو ينفق منه، وہ اس میں سے خرچ کرتا سرا وجہرا، چھپ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ بتوں کی حیثیت گویا کہ ایک غلام کی ہے، اور اللہ کی حیثیت گویا کہ ایک آزاد کی ہے۔ سمجھ رہے نا آپ آیت کا مطلب؟ تو جب دنیاوی زندگی کے اندر، مصنوعی زندگی کے اندر ایک غلام اور آزاد یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، تو خالق و مخلوق اللہ اور ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ نے مثال دی 2 آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور یہ شخص اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، آقا اسے جہاں بھی بھیجتا ہے وہ درست کام کر کے نہیں لاتا۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ اور وہ جو کہ انصاف کا حکم دے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہی سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے مثال دی، ایک غلام ہے، اور غلام بھی کیسا؟ کسی کام کا نہیں، وہ اب کم ہے۔ اب کم کا مطلب گونگا، زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، اور آپ جانتے ہیں جو زبان سے بول نہیں سکتا عموماً وہ کانوں سے سن بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے کانوں کی صلاحیت سننے کے نہ ہو تو وہ سیکھے گا کہاں سے؟ جب سیکھ نہیں پائے گا تو بول بھی نہیں پائے گا۔ تو جو بہرا ہوگا وہ گونگا ہوگا، عموماً جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا، یہ آپس میں لازم واللزوم اکثر ایسا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ غلام ایسا ہی ہے، کلن علی مولاہ، آقا پر بوجھ، آقا پر بوجھ، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، آقا اسے جہاں بھی بھیجتا ہے کسی بھی کام سے وہ درست کام کر کے نہیں لاتا ہے۔ کاشر پٹھ اس ونن کشتواڑی زبان میں ونن اخ ووج، ووج زین میں ووج دبن زمینس، اور بیا گئی گج، گج بولتے ہیں چولہے کو۔ تو ایک انسان میں نے کہتا ہے سگس کھان ووج، تو اس نے اٹھایا فاوڑا اور جا کر کھودی اس نے گج، گج مینس اس نے چولہا کھود دیا۔ تو یہ ایسے ہی قسم کے غلام ہوتے ہیں، وینمس ووج کھنس کس کھنن گج، تو یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اسی قسم کا غلام، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں اس کو بھیجا تو وہ درست کام کر کے نہیں لا سکتا ہے، اینما یوجہہ وہ کام درست نہیں کرتا۔ ایک اس قسم کا پاگل قسم کا غلام جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں غلام اور یہ آزاد شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے تمہارے بت گویا کہ گونگے اور بہرے ہیں، اب کم تمہارے بت گونگے اور بہرے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو کہ نظام کائنات چلا رہا ہے۔ تو اللہ اور تمہارے یہ بت کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کے غیب کا علم، زمینوں کے غیب کا علم. وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ نزدیکی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. کفار کو اعتراض یہ تھا ہمیں مکان بنانا ہوتا ہے، زمین کھودنی ہوتی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہوتی، ہمارے پسینے پھوٹ جاتے ہیں معمولی سی کھیتی باڑی کرتے ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے گا، اللہ زمین کو ہموار کر دے گا، ستاروں کو گرا دے گا اور آسمان کو گرا دے گا، وہ ہوگا یہ ہوگا؟ یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی عقل سے مت سوچو، اپنی سوچ کے مطابق اللہ کی ذات اور اس کی شان کے لحاظ سے سوچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری کائنات کو فنا کرنا میرے لیے پلک جھپکنے یا اس سے بھی زیادہ، پلک جھپکنا انسانوں کے لحاظ سے کہا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو فنا کر سکتے ہیں اور اس کو وجود میں لا سکتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یاد کرو نا تم کو میں نے کیسے بنایا. واللہ اخرجکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے شکموں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہ جانتے تھے، وجعل لکم السمع، تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے کان اللہ نے بنائے، آنکھیں اللہ نے بنائی، افئدۃ دل اللہ نے بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو. نعمتیں اور بھی ہیں، نعمتیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن اکثر ان تین نعمتوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کان نعمتوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، آنکھیں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. انسان کی آنکھوں کی بینائی چھین لو کائنات تاریک ہو جائے گی. والافئدۃ، دل دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ انسان سے اس کا دل چھین لو، دنیا اس کو پاگل کہے گی، زندگی اس کے لیے بے رونق اور ویران لگے گی، کھنڈر لگے گی اسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی، کیوں میرے بندے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. میری قدرت کی ایک اور نشانی، کیا وہ آسمانوں کی طرف نہیں، پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں ان پرندوں کو کوئی فضا میں تھامتا ہے مگر اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں. یہ انسان ہزار بار کودے اوپر کے لیے اچھلے، چاہے کہ میں بھی فضا کے اندر اڑوں، نہیں اڑ سکتا، میں بھی فضا کے اندر ٹھہروں، نہیں ٹھہر سکتا. لیکن پرندے ٹھہرتے ہیں، اڑتے ہیں، رکتے ہیں، چلتے ہیں. کون ہے ان کو تھامنے والا؟ فرماتے ہیں یہ نظام اربوں خربوں پرندوں کا چلانے والا اللہ. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم. گویا کہ اسلام کا مزاج دیکھیے، یہ جو دہریت والا مزاج ہے کہ نظام آٹومیٹکلی چل رہا ہے، یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیچر نہیں باولے، یہ نظام میں نے بنایا ہوا ہے، خواہ وہ پرندوں کا ہو، وہ تیرے وجود کا ہو یا مخلوقات کا ہو، تیرے لیے منافع اور فوائد کی چیزوں کا ہو. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے جانوروں کے کھالوں سے بیوتن ڈیرے، تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، سفر میں چلنے والے دن اور ٹھہرنے کے دن تم ان کو ہلکا محسوس کرتے ہو. ومن اصوافها واوبارها، اور ان کی اون کے ذریعے سے. اصواف صوفن کی جمع بھیڑ کے اون کو بولتے ہیں، اوبار وبرن کی جمع اونٹ کے بالوں کو بولتے ہیں، اشار شارون کی جمع عموماً یہاں بکری کے بال مراد ہیں. فرماتے ہیں کہ بکری کے اون ہو، بکری کے بال ہوں، یا اسی طریقے سے اونٹ کے بال ہوں. ومن اصوافها، یا بھیڑ کے بال ہوں. اثاثا، ان ساری کی ساری چیزوں سے تم بہت سارا سامان بناتے ہو. ومتاعا، اور نفع کی چیزیں بناتے ہو. الی حین، ایک عرصے تک. یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. انسان بولے گا گھر میں نے بنایا، اللہ کا اس میں کیا کمال ہے؟ بندے
تو نے جو گھر بنایا، یہ سوچ، یہ عقل، یہ دماغ تجھے کس نے دی؟ اگر اللہ چاہتا تو بھی جانوروں کی طرح بغیر گھر کے رہتا، تو بھی جانوروں کی طرح زمین کے اندر میدانوں میں کھلا پھرتا، لیکن یہ سوچ دینے والا اللہ ہے تجھے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور تو جانوروں کی کھالوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر ان کے ٹینٹ بناتا ہے اور سفروں میں ان کو استعمال کرتا ہے، اور ان کی بالوں کے ذریعے سے، اون کے ذریعے سے کپڑے بناتا ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ یہ سارا نظام بنانے والا تیرے لیے اللہ ہے، نہ کہ تو خود۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے اپنی مخلوقات کے سائے بنائے تمہارے لیے، مما خلق، جو کچھ چیزیں اس نے پیدا کی ان کے سائے بھی بنائے، ورنہ اگر زمین پر سایہ نہ ہوتا، دھوپ ہوتی، سایوں کا سسٹم نہ ہوتا، سوچے کہ ہمارے لیے صحرا کی مانند زندگی کتنی دشوار ہوتی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، تم پہاڑوں میں سفر کرتے ہو، بارشیں لگتی ہیں، ان پہاڑوں میں پناہ گاہیں تمہارے لیے اللہ ہی نے بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے، تقیکم الحر، جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقیکم بَأْسَکم، اور ایسے لباس بنائے جو تم کو جنگ سے بچاتے ہیں۔ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے، عربوں کا اصلی مسئلہ کشمیریوں کی طرح ٹھنڈ کا نہیں تھا، عربوں کا اصلی مسئلہ گرمی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیز دھوپ اور حرارت سے تمہارے جسموں کو جھلسا دینے والی گرمی سے بچانے والا لباس بنانے والا اللہ ہے۔ وہاں پر سردی بھی وہی چیز ہے جیسے ہمارے لیے یہاں پر سردی سے بچانے والا لباس بنانے والا اصلی یہ سوچ دینے والا اللہ ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ لباس ایسے جو تم کو جنگ کے دن بچاتے ہیں، یعنی زر ہیں جو تم استعمال کرتے ہو کہ تیر و تلوار کے اثر تم پر بے اثر ہو جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طریقے سے یہ نعمتیں اللہ تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر وہ لوگ روگردانی اختیار کریں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ہے صاف صاف پہنچا دینا۔ ان لوگوں کی پریشانی کیا ہے؟ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انجان ہو جاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ انکاری ہیں، اکثر لوگ کافر ہیں۔ وہ نعمت چاہے نعمت قرآن ہو، وہ نعمت چاہے نعمت اسلام ہو، وہ نعمت چاہے نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ اس نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن آبائی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، خاندانی ہردرمی کی وجہ سے، کرسی اور اقتدار کی وجہ سے، دولت کے نشے کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج تم کو مہلت دی جا رہی ہے لیکن ان قریب تم زمین میں مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، پھر تمہیں ہم زندہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، پھر اللہ ہر امت میں ایک گواہ کو اٹھائیں گے۔ نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اس وقت کافروں کو معذرت کرنے کی، معافی مانگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہیں ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تم رب کو راضی کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، کافروں سے کہا جائے گا کیا تم نے شرک کیا؟ وہ آگے سے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم تو کبھی مشرک تھے ہی نہیں، واللہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ پیغمبر سے پوچھیں گے، پیغمبر کہیں گے یقیناً ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے گواہ کون ہے؟ اللہ امت محمدیہ کو بطور گواہ کے پیش کریں گے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر رسول ہماری گواہی دیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب قیامت کا دن ہوگا یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، نہ تو عذاب میں ان سے کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہیں ان کو پھر مہلت دی جائے گی کہ جاؤ دنیا میں چند دن کی مہلت ہے، عمل کر کے اپنے آپ کو سدھار کے آ جاؤ، آج تم کو مہلت دی جا رہی ہے، سنور جاؤ، سدھر جاؤ۔ یہ کافر ہی مخاطب نہیں، بندہ جوان ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، سبھی مخاطب۔ اللہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر ہلا کے کہہ رہے ہیں بندے ابھی تجھے مہلت ہے، قیامت کے دن تجھے مہلت نہیں دی جائے گی۔
کر لے اپنے اعمال درست. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکا کو، اپنے ان معبودان باطلہ کو، قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا یہی ہیں ہمارے رب، وہ اے ہمارے رب یہی ہیں وہ ہمارے شرکا جنہیں ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ پس وہ بات انہی کی طرف ڈال دیں گے. شرکا کہیں گے انکم لکاذبون تم ہی لوگ جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ اور اس دن یہ مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کی میٹھی میٹھے باتیں کریں گے، لیکن آج ان کی فرما برداری کی باتیں کسی کام نہیں آئیں گی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ خدا کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کو دنیا میں تراشا کرتے تھے، ضَلَّ عَنْهُمْ سب کو بھول جائیں گے، سارے بہتان بھول جائیں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایک ہوتا ہے نا صرف کفر کرنا، دوسرا ہے روکنا دوسروں کو بھی، یعنی مذہب کی تبدیلی پر پابندی. جیسا کہ آج کل بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے، کوئی اسلام قبول کرے تو بیچارے اسلام قبول کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، اور جس اسلام قبول کرائے اس کا بھی جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تو آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام کیوں اختیار کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے والے کو سزا سے دوچار کیا جاتا ہے. یعنی خود کفر کیا اور دوسروں کو بھی کفر پر مجبور کیا اور روکا اللہ کے راستے سے. اللہ فرماتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب. آج بیچارہ کوئی اسلام قبول کرے نا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے بعض ملکوں کے اندر، اور یہاں پر بھی آس پاس اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. اس بیچارے کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کو کوئی زمین دینے والا نہیں. وہ کسی عدالت میں جائے نام چینج کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کاغذات ڈاکیومنٹس بنانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. زدناہم عذابا فوق العذاب ہم ان کو دوگنا عذاب دیں گے، عذاب سے بڑھ کر اور عذاب، اس وجہ سے کہ وہ زمین میں فساد مچایا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے علیہم ان کے خلاف، من انفسہم انہی میں سے، وجینا بک شہیدنا علی ہؤلاء اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری، تبیانا لکل شیء جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، وہ ہدن اور ہدایت دینے والی ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے للمسلمین مطیع و فرما برداروں کے لیے. قرآن کو یہاں پر تبیانا لکل شیء کہا گیا، ہر چیز کی وضاحت. تھوڑا سا گہرائی میں جائیں، قرآن نے احکامات کو تین چیزوں کو دو تین مرحلوں پر بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے عقائد کو ان ڈیٹیلز بیان کیا، مکمل تفصیل کے ساتھ، کسی پہلو کو کسی گوشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی نہیں رکھا. عقائد کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف کافروں کے عقائدوں کی دھجیاں تو اڑائی جا رہی ہیں، ہر قدم پر، ہر آیت پر، ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر پارے میں. عقائد کے باب کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا. لا الہ الا اللہ شریک اللہ کا کوئی نہیں، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، مستعان عبادت کے لائق کوئی نہیں، رزاق کوئی نہیں، رحمان کوئی نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات. اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کیا. احکامات میں سے بھی کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، مثلا میراث کے جزئیات کو، فروع کو اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل بیان کیا. کون کون رشتے تم پر حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل بیان کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل بیان نہیں کی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑی. مثلا اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، آدوا الحج، حج ادا کرو، ادوا الحج حج ادا کرو یا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اب یہ تفصیلات کون بتائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ دین کے معاملے میں، ہدایت کے راہ میں جو چیزیں تمہارے لیے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. لِكُلِّ شَيْءٍ سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے جو جمعہ کے خطبوں میں عموماً پڑھی جاتی ہے. اللہ ہی تمہیں حکم دیتا بالعدل انصاف کا، والاحسان بھلائی کا، وإیتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا اور منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں عن الفحشاء بے حیائی کی باتوں سے، والمنکر ناپسندیدہ چیزوں سے، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. اللہ
انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کسے بولتے ہیں؟ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، یہ عدل ہے۔ لیکن اسی پیشانی کو بتوں کے سامنے رکھا جائے تو گویا اپنی جگہ نہیں رکھی گئی، جب اپنی جگہ نہیں رکھی گئی اس کو ظلم بولتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، دوست کے حقوق ادا کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، یہ گویا کی چیز کو اپنے اصلی جگہ پر رکھا، یہ انصاف ہے، عدل ہے۔ لیکن آپ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، تو عدل چیز کو اپنی جگہ نہیں رکھا گیا، وہ ظلم ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جامع لفظ ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سارے حقوق خواہ وہ اللہ کے ہوں یا بندوں کے ہوں ان کو ادا کر دو۔ العدل کا لفظ جامع ترین ہے۔ دوسرا الاحسان، پھر اس سے بڑھ کر کیا آتا ہے؟ احسان۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کریں، جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی شخص نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ احسان ہے۔ آپ نیکی کا بدلہ نیکی سے نہ دیں، برائی کا بدلہ نیکی سے دیں، یہ احسان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فمل احسان، تو اللہ کے رسول نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کی عبادت ایسے نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم یہ تصور تو رکھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ تو اصل عبادت یہ ہے انسان نماز پڑھے، مثال کے طور پر عدل کیا ہے؟ رکوع اچھی طریقے سے ادا کیا، عدل کیا ہے کہ سجدہ اچھی طریقے سے ادا کیا، عدل کیا ہے قیام اچھی طریقے سے ادا کیا، عدل کیا ہے کہ قعود اچھی طریقے سے ادا کیا، عدل کیا ہے سلام اچھی طریقے سے پھیری۔ لیکن اس میں آپ نے خشوع و خضوع کو بھی داخل کیا، اس نے آپ نے اس استحضار کو داخل کیا کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے میری بات چیت ہو رہی ہے، اور گویا کہ نماز کے ترجمے کو ذہن میں مستحضر رکھ کر اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہے خشوع و خضوع، یہ ہے احسان۔ ہر عبادت کے اندر اسی احسان کو لازم کیا گیا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، یعنی ہر چیز میں آپ کوالٹی کو پیدا کیجئے، ہر چیز میں آپ معیار کو پیدا کیجئے۔ دیکھیں نا، اگر آپ عالم ہیں تو بہترین عالم بنیے، آپ ڈاکٹر ہیں تو بہترین ڈاکٹر بنیے، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو بہترین طور پر۔ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک کہا تم کو ذبح کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو، ذبح کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ اس حدیث کے اندر آگے مضمون ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینا، وینہا عن الفحشاء۔ اب ہوگا کیا؟ عدل و انصاف کا مسئلہ آئے گا، احسان کا مسئلہ آئے گا تو رشتہ داروں کے ساتھ ہی عموماً انسان کو ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تم کو روکتا ہے عن الفحشاء، فحشاء اس برائی کو بولتے ہیں جس کا تعلق بدکاری کے ساتھ ہو، زنا کے ساتھ ہو، بے حیائی کے ساتھ ہو، اور منکر مطلقاً ناپسندیدہ چیزوں کو بولتے ہیں، اور بغی بولتے ہیں بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے کو، یعنی حقوق العباد کی حق تلفی کی جائے تو بغی ہے، ٹھیک ہے، اور فحشاء بے حیائی اور بدکاری کے ساتھ جو اعمال تعلق رکھتے ہیں ان کو فحشاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں سمجھاتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم کوئی وعدہ کرو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو نہ توڑو پختہ کرنے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اوپر آپ کو عدل کا حکم آیا، احسان کا حکم آیا، اچھائی کے کرنے کا حکم آیا۔ اس میں سے جو عدل و احسان اور اچھائی ہے من جملہ، چونکہ قرآن کا انداز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، قرآن پہلے گفتگو اجمال سے کرتا ہے، پھر اجمال کے بعد تفصیل کی طرف آتا ہے، ڈیٹیل کی طرف آتا ہے۔ اب کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان ڈیٹیل بیان کریں گے۔ فرماتے عدل و انصاف میں سے یہ بھی چیز ہے، اگر تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا، خواہ ایک قوم نے دوسری قوم کے ساتھ، ایک ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ، ایک فرد نے دوسرے فرد کے ساتھ وعدہ کیا ہو، ایگریمنٹ کیا ہو، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفو بعہد اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم وعدہ کرتے ہو وہ عہد الست کا وعدہ ہو یا زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ ہو، اس وعدے کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسمیں پختہ تر کھاتے ہو، یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اللہ کو اپنی قسموں پر گواہ بناتے ہو، فرماتے ہیں یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ان قسموں کو نہ توڑا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، یعنی اصل قسم کے مفہوم، چونکہ ایک صفحہ آ رہا ہے قسم کے مضمون پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قسم کا مفہوم کیا ہے۔ یہ ایک شخص کو ایک شخص کے پیسے دینے، مثال وہ پیسے نہیں دے رہا اس کے، وہ بولتا ہے بھائی دے پیسے، نہیں دیتا ہے، دے پیسے نہیں دیتا ہے، دے پیسے نہیں دیتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آخر کار ایک تیسرا شخص اٹھتا ہے، یا یہ شخص جس نے پیسے کھائے ہیں یہ ایک آدمی کو گواہ بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، ضامن بناتا ہے، اور کہتا ہے اس کو دیکھ بھائی میں پرسوں تجھے پیسے دوں گا، وہ بولتا نہیں تجھے ابھی دینے، پھر وہ کہتا ہے اچھا میری طرف سے یہ ضامن ہے، میں تجھے پرسوں پیسے دوں گا، اس کو آپ نے ضامن بنا دیا، گارنٹر بنا دیا۔ اب اگر یہ شخص پرسوں پیسہ نہ دے تو پیسہ نہ دینے والا تو جھوٹا ہو ہی گیا، اس کی تو توہین تذلیل ہو ہی گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ شخص اپنے گارنٹر کو بھی ذلیل کرتا ہے، اپنے ضامن کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ جب آپ نے قسمیں کھائی، قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ جو سب سے زیادہ پیاری ہو، اس لیے ہمارے ہاں عموماً رواج ہوا کرتا تھا بائیں قسم، چھوٹے بچے کی قسم کھائی جاتی، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اگرچہ قسم کھانا شرک ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لیکن ایک چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی جو سب سے زیادہ مقدس ہو، محبوب ہو، پیارا ہو، اور جس پر بھروسہ ہو۔ اب اللہ کو اپنے گارنٹر بنایا، جب انسان قسموں کی عزت نہیں رکھے گا، قسموں کا پاس و لحاظ نہیں رکھے گا، قسموں کو توڑے گا، گویا کہ اللہ کی شان میں بھی ایک قسم کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے۔ اسی کو کہا گیا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، اور نہ ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، جس نے محنت کے بعد اپنے کاتے ہوئے سوت کو تار تار کر ڈالا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو باہمی فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، محض اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تم کو آزماتے ہیں۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ، اللہ تمہارے سامنے قیامت کے دن ان چیزوں کو ضرور بیان کرے گا جن چیزوں کو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ دیکھیے قرآن نے یہاں پر ایک مثال سے سمجھایا ان لوگوں کو جو قسمیں توڑنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد، ایگریمنٹ کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد قسموں کو توڑ دیتے ہیں اور وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ دبن مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، خرقہ اس کا نام تھا، صبح سے شام تک سوت کاٹتی تھی چرخے پر، اور جب سوت کا گولا تیار ہو جاتا، دھاگے کا گولا تیار ہو جاتا، تو پھر شام کو اس طریقے سے تار تار کر دیتی، اپنے سارے کے سارے کاتے ہوئے سوت کو، کاتے ہوئے دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ عرب کے اندر یہ عورت ضرب المثل بن گئی، اور اس کی مثال دی جانے لگی اس شخص کے متعلق جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی کو خود ہی تباہ و برباد کر ڈالے، اپنے ہاتھ کے اعتماد کو خود کھو دے، اپنے بھروسے کو خود تار تار کر دے۔ جب انسان کوئی معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے یا قسمیں کھاتا ہے، پختہ قسمیں کھاتا ہے، پھر قسموں کو توڑ دے، گویا کہ یہ شخص وہی ہوا کہ اعتماد اللہ کی ذات سے حاصل کیا، بھروسہ حاصل کیا، معاہدہ کیا، لیکن یہ اس عورت کی طرح ہوا جو عورت اپنے کاتے ہوئے سوت کو خود تار تار کر دیتی تھی۔ ایسے یہ شخص بھی جو قسموں کو توڑ دیتا ہے، اللہ کی ذات پر بنائے ہوئے اعتماد کو اور قسموں کو تار تار کر دیتا، توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا قسمیں کیوں توڑتے ہیں؟ دخلا بینکم، فساد کے طور پر، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، محض اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ یعنی جھوٹی قسمیں اس لیے کھائی جاتی ہیں تاکہ میں عزت حاصل کروں، جھوٹی قسمیں اس لیے کھائی جاتی ہیں کہ پہلے ایک فریق کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ مثال، آپ نے سامان بیچا، اور سامان بیچنے میں آپ نے فلاں شخص کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ بھائی میں یہ سامان تم کو بیچوں گا 1 لاکھ روپے میں، لیکن اگلے دن آپ کے پاس کوئی بڑا معزز شخص آیا اور اس نے بولا نہیں یہ سامان تم مجھے بیچ دو،
تو آپ نے اس کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ کر یہ سامان اس کو بیچ دیا محض اس وجہ سے کہ یہ بڑا آدمی ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس کے پاس اور لحاظ کے اندر، اور تم نے اللہ کے نام کا وعدے کا خیال نہیں رکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر تم قسموں کو توڑ دیتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کبھی مالی مفادات کی وجہ سے، کبھی عزت کی وجہ سے، کبھی رتبوں اور عہدوں کی وجہ سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی قوم بناتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتے گمراہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ بناؤ تم قسموں کو باہمی فساد کا ذریعہ۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ قدم جم جانے کے بعد، کوئی قدم جم جانے کے بعد کہیں پھسل نہ جائے۔ وتذوقوا السوء بما صددتم، اور تم چکھو بدترین عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بوزمت کہاوت مشہور مسلمان نیون اسلام تیت کہ مسلمان تیت اپوز ونن کیں کہ اگر کھانا ہند یسن تہ اسلام قبول کرن لیکن سائیں بےمانی سون اپوز سہ اسلام نش دور ژلان۔ یعنی آپ کی جھوٹی قسموں کے ذریعے سے وہ لوگ جو اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، تمہاری بےمانی، وعدہ خلافی، جھوٹی قسموں کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اس مضمون کو اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں، اپنی قسموں کو باہمی فساد کا ذریعہ نہ بن جاؤ۔ کہیں وہ لوگ جن کے قدم دین پر جم گئے ہوں، اسلام کے نزدیک آ رہے ہوں، یا جو لوگ ہدایت پر، وعدے پر جم گئے ہوں، فتزل قدم بعد ثبوتها، جم جانے کے بعد کہیں کوئی قدم پھسل نہ جائیں، اور تم نے اللہ کے راستے سے روکنے کا تم لوگ ذریعہ بنے، اس لیے تم کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللہ کے وعدے کو معمولی سی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔ یعنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے تم قسموں کو توڑ دیتے ہو تاکہ معمولی سا مال حاصل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس رہنے والے خزانے ہیں وہی باقی رہیں گے۔ وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا، اور ہم ضرور بالضرور ان لوگوں کو بہترین بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا، باحسن ما کانوا یعملون، ان کے اچھے اعمال کا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے اچھے اعمال کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ مؤمن، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی اچھی طریقے سے بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو بدلہ دیں گے، اس کو اجر دیں گے اس کے اچھے اعمال کا۔ اسلام سے پہلے عورت کسی کھاتے میں نہیں تھی، کسی شمار میں نہیں تھی، اس کا کوئی معاشرے کے اندر مقام ہی نہیں تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اسلام نے باضابطہ طور پر عورت کو وراثت کے اندر حصہ دیا، اسلام نے عورت کو عزت و سربلندی سے نوازا، اور یہاں پر اس آیت کے اندر باضابطہ طور پر کہا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جو بھی اچھے اعمال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ مرد کو تو عزت ملے گی، عورت کو ذلت ملے گی محض اس کی نسوانیت کی وجہ سے۔ فرماتے نہیں، مرد ہو یا عورت ہر ایک کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا، اچھے اعمال کرے گا تو فلنحینہ حیاتا، اللہ اس کی دنیا کو بہتر کریں گے۔ اشنا عموماً ونن کہ اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی، ٹھیک ہے جنت ملے گی، ایسا کہ وہ جنت نہیں ملے گی، لیکن ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ کی قسم اسی سورہ نحل میں 3 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری دنیا بہتر بناؤں گا۔ اشدمن جنت ملے گی یقیناً، لیکن اعمال اچھے ہوں، ایمان اچھے ہوں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، یہ زندگی بھی اچھی طریقے سے بسر ہوگی۔ کل بھی یہ مضمون آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کے بعد اس کے ان پر ظلم کیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اور آگے ایک آیت آئے گی آج ہی کے مضمون کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہوں نے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں اللہ رب العزت ان کے لیے بھی دنیا کو بہتر کریں گے آخرت کے ساتھ ساتھ۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے آپ شیطان مردود کے شر سے۔ علماء نے لکھا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور قرآن کے علاوہ دیگر جتنی کتابیں ہیں اگر ان کو پڑھنا ہو تو تتکشن اعوذ باللہ پڑھن کہتے ہیں۔ عموماً ہمارے بچے سکولوں میں کبھی نعت پڑھتے ہیں اور نعت سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں، غلط ہے۔ اعوذ باللہ خاص ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ آپ تقریر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو، اعوذ باللہ آپ نعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو، اعوذ باللہ آپ دیگر کسی بھی عبادت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اعوذ باللہ اگر خاص ہے تو کس کے لیے؟ صرف اور صرف قرآن، یا دعا کے طور پر پڑھیے، مثلا کسی کو غصہ آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لیکن ازراہ عبادت صرف قرآن کی تلاوت کے ساتھ مخصوص ہے، درود کے ساتھ بھی نہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یقیناً نہیں ہے شیطان کا زور ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ، شیطان کا قابو اور بس تو انہی لوگوں پر چلتا ہے، الذین یتولونہ، علی الذین یتولونہ، جو اسے دوست رکھتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو شیطان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کا ہرگز آپ یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ آپ ایمان والے ہیں تو شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسے آ ہی نہیں سکتے۔ شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں گے اہل ایمان کو، لیکن ایمان کی طاقت آپ کو شیطان کے وسوسے پر برقرار نہیں رہنے دے گی۔ ایمان کی طاقت اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ پر آپ کو برقرار نہیں رکھنے دے گی۔ ایمان کی طاقت آپ کو فوراً توبہ کرائے گی، استغفار کرائے گی، جو کہ عین مطلوب ہے۔ اسی کو اس آیت کے اندر کہا گیا بس نہیں چلے گا۔ بس مطلب شیطان مستقل طور پر ایک صاحب ایمان کو گمراہی پر جما کے رکھے نہیں کر سکتا، گناہ مسلسل کرائے نہیں، وہ ایمان کی طاقت اس سے فوراً توبہ اور استغفار کرائے گی، جس کا مضمون پیچھے آیا تھا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ وہ اتارتے ہیں، قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، تو یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لایا ہے، بل أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، کچھ تفصیلات اس کی پیچھے آئی تھی پہلے سپارے کے اندر، کچھ میں آپ کے سامنے پھر بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ بچے کو غذا دیں گے ڈائریکٹ تو کون سی ٹیبلٹ دیں گے اسے؟ 650 mg ڈولو دیں گے آپ اسے؟ نہیں دے سکتے نا، اسے آپ ہلکی سی دوا دیں گے اس کے مزاج کے مطابق، یا آپ اس کو ڈائریکٹ وہ انسانوں والی غذا دیں گے جو بڑا کھاتے نہیں، اس کو اس کے مزاج کے مطابق آپ ہلکا سا دودھ دیں گے، سوپ دیں گے، چھوٹی سی غذا دیں گے جو اس کے مزاج کے لائق ہو، اس کو اوپر والی غذا ڈائریکٹ نہیں دیں گے۔ ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو دیکھتا ہے، ابتداً اسے کہتا ہے 15 دن تک تم یہ دوائی کھاؤ، 15 دن کے بعد وہ دوائی اس کی چینج کر دیتا ہے، چونکہ اس کے مزاج میں اب فرق آ چکا ہوتا ہے، صحت قدرے بہتر ہو چکی ہوتی ہے، اب اس کو ہلکی دوائی دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی احکامات اتارتے ہیں، ابتداً کچھ احکامات اتارے، اس وقت انسانوں کے مزاج اسی قابل تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لایا، چونکہ حالات تقاضے مزاج اب اسی کے مطابق تھے، تو اللہ تعالیٰ عیاذم باللہ ایسا نہیں کہ غلطی کی وجہ سے کوئی آرڈر پہلے جاری ہو گیا پھر اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا آرڈر جاری کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ مزاج کو جانتے ہیں، پہلے ایک حکم لایا اس وقت اسی کی ضرورت تھی، بعد میں دوسرا حکم لایا اس وقت اسی کی ضرورت تھی۔ بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، آپ کہہ دیجئے جبریل امین نے اس قرآن کو اتارا حق کے ساتھ آپ کے رب کی جانب سے، تاکہ وہ جمائے ان لوگوں کو، ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اور یہ قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، لیکن ہدایت جو حاصل کرنا چاہیں۔ مکہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فاقہ بن مغیرہ، کیا اس نام؟ اس کا ایک غلام تھا جبر، غلام اس کا نام جبر، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، غالباً یہ عیسائی مذہب کا پہلے تھا، تو وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ اس نے اسلام لایا تھا۔ کفار مکہ نے اس پر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کو جو یہ
عربی النسل نہیں تھا، یہ غلام اجمی النسل تھا، اجمی تھا۔ تو کفار مکہ نے اس پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی آسمان سے اترا نہیں، بلکہ فاقہ بن مغیرہ کا غلام جو جبر ہے وہ محمد رسول اللہ کو سکھلاتا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ لوگوں کو آگے یہ باتیں بتلاتے ہیں۔ اور اس کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ وہ بولنے لگا خدا کے بندو میں نے کیا غلط کیا؟ وہ مجھے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، میں ان کو کیا سکھاتا ہوں؟ مجھے تو تمہاری زبان بھی نہیں آتی ہے، مجھے تو تمہاری زبان بھی نہیں آتی۔ ایسے الزامات کچھ اور پر بھی لگے۔ ایک اور غلام تھا، اس کا نام عداس تھا، عتبہ کا غلام تھا، اس کے بارے میں بھی الزام لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو یہی عداس سکھلاتا ہے۔ ایک اور غلام تھا یعیش بنو عامر کا، کہنے لگے یعیش نامی غلام جو ہے یہ اللہ کے رسول کو قرآن سکھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت اتاری، گومت کیا چھو ڈلے مت چھوا، یہ قرآن اتنا فصیح و بلیغ جس کی نظیر پیش کرنے سے تم عاجز و قاصر ہو، اور جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو یہ سکھلاتے ہیں، ان کو تو عربی تک بولنی نہیں آتی ہے، وہ کہاں سے اللہ کے رسول کو یہ ایسا فصیح و بلیغ کلام سکھلا سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انما يعلم بشر، اس محمد رسول اللہ کو یہ قرآن ایک انسان سکھلاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی بولی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اجمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، جبکہ یہ قرآن ایک صاف صریح عربی زبان کے اندر ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، گھڑتے ہیں وہی لوگ جھوٹ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، وہی لوگ جھوٹ ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ابتدان تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد، اور خود اللہ کے رسول کے ذات، آگے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانچوں کے پانچوں غلام تھے۔ عرب کے اندر یہ تھا کہ خاندان کے ذریعے سے بندے کی حفاظت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کی حفاظت آپ کے خاندان نے کی، ابو بکر کی حفاظت ان کے خاندان نے کی۔ ان پانچ غلاموں کا کوئی بھی آسرا نہ تھا، کوئی سہارا نہ تھا جو ان کی حفاظت کرتا۔ کفار کو کھلم کھلا موقع مل گیا، وہ ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے، چاہے وہ حضرت خباب ہوں، آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ جسم کی کھال اور جسم کا گوشت پگھل کر ختم ہو گیا۔ بلال حبشی کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، حضرت عمار کو بے تحاشا مارا گیا، حضرت یاسر کو تو شہید کر دیا گیا جو ان کے والد تھے، عمار ابن یاسر، عمار کے والد یاسر۔ حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں بدبخت ظالم ابو جہل نے برچھا مارا، اور جو ان کے منہ کے راستے سے نکلا، اور پھر دو اونٹوں کے ساتھ ان کی دو ٹانگوں کو باندھا اور ان کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا، جس سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے راہ میں شہید سب سے پہلے ہونے والے یہی حضرت سمیہ اور یہی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ایسے موقع پر کیا جب تم پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ تم زبان سے کفر کے بول دو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے، کیا زبان سے کفر کا بولنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بہت مارا، یہاں تک کہ ان کو یہی کہتے تھے بس اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرو۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر زبان سے کلمہ کفر بول دیا۔ ان کا زبان سے کلمہ کفر بولنا تھا کہ نتیجہ یہ نکلا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے روتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، کہیں میرے ایمان کو کچھ نقصان تو نہیں پہنچا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، من کفر باللہ، جو شخص اللہ کی ذات کا انکار کرے، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے جس کو کہ مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا
فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جس نے دل کھول کر کفر کا ارتکاب کیا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم و جبر سے بچانے کے لیے اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کی کیفیت مکمل موجود ہے تو اپنے آپ اور اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر بول سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ البتہ عظمت یہ ہے، عظیمت یہ ہے، افضل یہ ہے جان چلی جائے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ نکلے۔ رخصت یہ ہے، جائز یہ ہے کہ انسان زبان سے کلمہ کفر بول دے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہو۔ اگر دل کی رضامندی سے کسی نے کلمہ کفر بول دیا تو پھر تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ باب الاکراہ کے اندر فقہا نے متعدد احکام لکھے ہیں، من جملہ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، اگر یہی جبر کسی انسان کو اس بات پر کیا جائے کہ تم حرام کھاؤ، مثال کے طور پر تم جو ہے مرغا یہ کوئی بھی حرام جانور کھاؤ، مردار کھاؤ، خنزیر کھاؤ اعوذ باللہ، نہیں تو تمہاری جان لے لی جائے گی، تو کیا اس صورت میں آپ کے لیے مردار کھانا جائز ہوگا؟ فقہا کہتے ہیں جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہوگا۔ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو اگر تم نے حرام نہیں کھایا اور جان دے دی تو ایسا شخص ثوابگار نہیں ہوگا بلکہ گنہگار ہوگا۔ واجب ہوگا کہ حرام کھا کر اپنی جان بچاؤ، جان بچانا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت حرام کھانے کے۔ اگر کسی انسان کو مجبور کیا جائے کسی کو قتل کرو، نہیں تو تمہاری جان لے لی جائے گی، فقہا لیکن ایسی صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی کو قتل کرنا۔ جس حقوق العباد میں سے کوئی ایسا حق جس کی تلافی نہ ہو سکے اس کا ارتکاب آپ نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو مجبور کیا جائے زنا کرو، نہیں تو تمہاری جان لے لی جائے گی، ایسی صورت میں زنا اگر کسی نے کر دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر کوڑے جاری نہیں ہوں گے، حد جاری نہیں ہوگی، اور اس کا یہ گناہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، یہ سب اس وجہ سے یہ کفر پر کیوں مجبور کرتے ہیں، کفر پر کیوں ڈٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر مہر لگا دی، اور یہی لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہی وہ لوگ جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر آپ کا رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو مصیبتوں میں ڈالا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ صحابہ نے ہجرت کی جبکہ ان کو مکہ میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والے ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر انسان اس حال میں، تجادل عن نفسها، وہ اپنی طرفداری میں بحث کرتا ہوگا، وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن یہ صورتحال ہوگی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی جو بڑی سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اطمینان کے ساتھ، یأتیہا رزقها، اس بستی کو روزی آ رہی تھی، من رغدا فراوانی کے ساتھ، من کل مکان ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ نے ان کو بھوک اور ڈر کا لباس پہنایا، بھوک اور ڈر کے لباس کا ذائقہ چکھایا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ کون سی بستی تھی اور کس بستی کی طرف اشارہ ہے؟ اہل علم نے فرمایا کہ مکہ کی بستی کی طرف اشارہ ہے۔ بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، تجارتیں بھی چل رہی تھی ملک شام کی طرف، تجارت بھی چل رہی تھی ملک یمن کی طرف، روزی ہر طرف سے مزے کے ساتھ آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، قرآن کا اور اسلام کا انکار کیا۔
نتیجتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ مشدود وطأتک علی مضر وجعلها علیہم سنین کسنی یوسف، خدایا ان پر اپنی پکڑ سخت ترین فرما اور ان پر ایسا قحط مسلط فرما جیسا کہ قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں پر مسلط فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بد دعا کیا تھی کہ مشرکین کے ہوش و حواس اڑ گئے، کہتے ہیں کہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے تک ان لوگوں نے کھائے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے عالم یہ تھا اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو صرف دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آتا ان کو۔ آپ علیہ السلام کی بد دعا کا یہ اثر تھا۔ ابو سفیان مع ایک وفد کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا مدینہ طیبہ، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو رحمت والے پیغمبر ہیں، یا محمد، اللہ کے رسول تو مانتے نہیں تھے، آپ رحمت کے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جنگ ہمارے کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے بچے اور عورتیں بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور ہم اس قحط سالی سے نکل آئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ دعا کی، بلکہ تہامہ کے لوگوں نے، جو سمامہ بن اسال وغیرہ نے، ان کا غلہ بند کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے خط لکھ کر دیا وہاں کے سرداروں کے نام، اور ان کو حکم دیا کہ باضابطہ مکہ والوں کے نام غلہ جاری کر دیا جائے۔ اور کچھ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے اس قحط سالی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول نے باضابطہ ریلیف کے طور پر 500 دینار سونے کے سکے مدد کے طور پر مکہ والوں کے بھیجے، حالانکہ وہ بڑے جانی دشمن تھے، تو بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے نافرمانی کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو چھین لیا۔ یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھا، یہ سری نگر والوں کے لیے بھی ہے، یہ کشمیر والوں کے لیے بھی ہے، یہ اس دنیا کے ہر ملک والوں کے لیے ہے، چاہے وہ لندن ہو، پیرس ہو، یا کوئی سعودی عرب ہو، یا دبئی ہو، یا کوئی دہلی ہو، یا کوئی ممبئی ہو، جو بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے، ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کو قحط سالی میں، بربادی کے اندر، بھوک کے اندر، فاقے کے اندر، ڈر کے اندر مسلط کر دے گا۔ ڈر اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے گا اگر لوگ اللہ کے بغاوت اور نافرمانی پر جمے رہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آیا ان کے پاس ان کا رسول، سو انہوں نے رسول کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو پکڑ، عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور وہ لوگ تھے ہی ظالم، زیادتی کرنے والے۔ فَكُلُوا، کھاؤ تم، مما رزقکم اللہ، جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے روزی دی، حلالا طیبا، پاکیزہ اور حلال، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم میتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدم، خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، ان جانوروں کو حرام کیا جن کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ، سو جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ طالب لذت نہ ہو، ولا عادن، حد تجاوزی کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ پیچھے بارہا تفسیر آ چکی ان دو آیتوں کی۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، تمہاری زبانیں جو جھوٹ بنا کر کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام، یہ نہ کہا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ کہا کرو وہ باتیں جو تمہاری زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ حلال و حرام کیا چیزیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقین جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑے دنوں فائدہ اٹھانا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں پر جو کہ یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کی وہ چیزیں جن کو ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا پیچھے آ چکا ہے۔ یہودیوں پر چربی حرام کی گئی، یہودیوں پر ناخنوں والے جانور حرام کیے گئے، یہودیوں پر اونٹ کو حرام کیا گیا تھا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھاتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کو جنہوں نے کہ گناہ کیا نادانی کے اندر، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنے احوال کو سنوارا اور سدھارا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب ان کو اس کے بعد بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کے 8 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، انگلیوں پر گن لیجئے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم پیشوا تھے، امتن کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں پر؟ پیشوا سے۔ قانتاً للہ، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ حنیفاً، نمبر 3، سب سے کٹ کر تھے، یکسو تھے، یعنی وہ مشرکوں کے ساتھ ملنے جلنے والے نہیں تھے، بتوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ ولم یکو من المشرکین، نمبر 3 موحد، 4 موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ نمبر 5 شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، شکر کرنے والے تھے۔ نمبر 6 اللہ نے ان کو چن لیا تھا، پوری کائنات میں چن کر ان کو ابو الانبیاء بنایا، سارے انسانوں کا باپ نہیں بلکہ انبیاء کا باپ ان کو بنایا۔ وہداہ، اور اللہ نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ صفت نمبر 7 وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلائی عطا کی، اچھائی عطا کی۔ صفت نمبر 8 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ نیکوکاروں کے اندر ہوں گے۔ دعا کی تھی نا ربی الحقنی بالصالحین، خدایا مجھے نیکوں میں شامل فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں یقیناً میں ان کو نیکوں میں شامل فرماؤں گا۔ اس درس قرآن کی برکت سے ہم بھی آج کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خدایا الحقنا بالصالحین، ہم کو بھی نیکوں میں شامل فرما، ہمیں بھی نیکیوں کے ساتھ اٹھانا، نیکوں جیسی موت عطا کرنا، اگرچہ ہم ان میں سے نہیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیکوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں ان میں سے نہیں، شاید کہ اللہ مجھے ان کی برکت سے صالحیت عطا کرے، نیکی کی توفیق عطا کرے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی یہودیوں پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یعنی فیصلہ تو پہلے ہی طے شدہ ہے کہ یہودی غلط ہیں اور مسلمان صحیح ہیں، اب ان کو سزا دی جائے گی قیامت کے دن ان کے غلطیوں کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھائی کے ساتھ، وجادلہم باللتی، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور آپ ان سے بحث و مباحثہ کیجئے، آپ ان سے گفتگو کیجئے ایسے طریقے سے جو کہ بھلا ہو۔ ان ربک هو عالم، یقیناً آپ کا رب اس کو جاننے والا ہے جو کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائے، وہ عالم بالمہتدین، اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نصیحت سب کے سامنے کرے تو وہ نصیحت نہیں، وہ فضیحت ہوتی ہے، وہ آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں۔ نمازی شکر پر 10 آدمیوں کے سامنے وہ اور باغی بن جائے گا، لیکن تنہائی میں جا کر پیار سے سمجھائیے، ہمدردی سے سمجھائیے، نماز کے اسپارن وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ اس کو ہدایت ملے گی۔ تو نصیحت کے نام پر دنیا کو رسوا نہ کیا جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دانائی کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے کہا شراب کی محفل جمی ہے اور تم جا کر ان کو قرآن سناؤ، قرآن کا انکار کریں گے۔ ابھی تک وہ صرف شرابی تھے، گنہگار تھے، لیکن جب تم نے ان کو قرآن سنایا تو اب وہ کافر بھی بن گئے انکار کی وجہ سے۔ اس لیے موقع محل دیکھ کر نصیحت کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پھر دلائل کے ساتھ، اگر مخاطب مشرک ہے، مخاطب کافر ہے، دلائل کے ساتھ ان کو وجود خداوندی سمجھائیے، دلائل کے ساتھ ان کو توحید خداوندی سمجھائیے، دلائل کے ساتھ ان کو رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت اور اسلام کا مذہب برحق ہونا سمجھائیے، لیکن انداز پیار والا ہو، مناظرے والا نہ ہو۔ مناظرے کے انداز سے تھانوی صاحب لکھتے ہیں عموماً مخاطب آپ کا تابع نہیں بنے گا بلکہ وہ آپ کا اور زیادہ دشمن بنے گا۔ مناظرے کے انداز سے آپ کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں، پیار کے انداز سے سمجھائیں گے، بات ایک ہی ہے، ایک بات، اسی بات کو آپ گرم انداز میں کہیں مخاطب آپ کا دشمن بن جائے گا، اسی بات کو آپ پیار کے انداز میں کہیں تو مخاطب آپ کا دوست بن جائے گا۔ ایک گوجری کہاوت ہے، مجھے پوری طریقے سے تو یاد ہی نہیں، کہ کاڑے کو کاڑا نہیں اکھڑا۔ اگر کوئی شخص کانا ہو نا، اس کو کانا نہیں کہنا، اس کو وہ گالی لگے گی، بلکہ اس کو بلی نال کہنا، نرمی سے اس کو کہنا آنکھ نہ کے کیتا، آنکھ کو کیا کیا۔ یہ جو آنکھ کو کیا کیا، یہ پیار والا لفظ ہے، یہ اس کو اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو کیا بولا، کانا، تو اس کو گالے لگے گی اور وہ آگے سے لڑائی پہ اتر آئے گا۔ کاشر پہ ایسے یقیناً
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اور اگر تم سزا دو کسی کو بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم به جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے، ولا ان صبرتم اگر تم صبر کرو تو وہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، ناک کاٹ کر لی گئی، کان کاٹ کر لیا گیا ہے، یہاں جگر، یہاں سے سینہ چیر کر اندر سے جگر لیا ہندا نے اور اس کو چبایا، اور آپ کے ناک، کان وغیرہ اعضاء کے باضابطہ ہار بنا کر گلے کے اندر ڈالا گیا۔ جب آپ نے اپنے چچا کی یہ لاش دیکھی مسلح، تو آپ نے کہا اگر اللہ نے مجھے طاقت دی، اللہ کی قسم 70 مشرکوں کا مسلح کروں گا۔ اس پر یہ آیت اتری، اے پیغمبر اگر آپ نے انتقام لینا ہی ہے تو اتنا ہی لیجئے جتنا آپ کو ستایا گیا ہے، اس سے زیادہ آپ انتقام نہ لیجئے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو کہا گیا ولا ان صبرتم اگر صبر کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے صبر کر کے دکھایا، ورنہ آپ فتح مکہ کے موقع پر 70 کیا 700 کیا 7000 کی ناک اور کان کاٹ لیتے، ان کو مسلح کرتے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن آپ نے صبر کیا، عفو درگزر سے کام لیا اور ان کو بخش دیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کیجئے، صبر نہیں ہو سکتا مگر محض اللہ ہی کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ آپ ان مشرکوں کہ ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون اور ان کی سازشوں سے آپ تنگ دل نہ ہوں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، والذین هم محسنون اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نیکوکار ہیں، جو کہ مخلص ہیں، جو اعمال کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو